بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے تعلق سے مذاکرات میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی نئی شرائط اور مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو مذاکرات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ حال ہی میں دوستو، روم میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کے مقصد سے منعقد ہونے والے حالیہ مذاکرات میں نیتن یاہو نے ایک بار پھر نئی شرطیں اور مطالبات کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچنے کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں۔ نیتن یاہو حالیہ معاہدے کی بعض شقوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جو کہ صارفوں کے مطابق ایک اسرائیلی منصوبہ اور جو بائیڈن کا اعلان کردہ اور سلامتی کونسل سے متعلق شدہ منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کریں گے۔ عمران خان نے فوج سے مذاکرات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے۔ عمران خان نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، اور فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے تھے۔ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگائے، صرف تنقید کی ہے، ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء الحق تھا اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔ آپ اگر ظلم کریں گے تو کیا فوج پر تنقید بند کر دیں؟ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ فوج پر الزامات لگاتے ہیں اور انہی سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کون ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اور محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ان کا نمائندہ ہے، اگر ادھر سے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دے دیا جائے تو آپ مذاکرات ان سے کریں گے؟ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ محسن نقوی نے آئی جی پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا، یہ دلِ شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مریم نواز باپ کے چوری کے پیسوں پر پلی بڑھی ہے جیسے شہزادی ہو۔ مریم نواز نے آئی جی پنجاب کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی پر ظلم کیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے، جبکہ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے، جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ مولوی فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی اور پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کا بجلی کا بل 40,000 آیا ہے۔ بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوشربا اضافے پر جماعت اسلامی کے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی حمایت کرتا ہوں، بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 9 مئی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی میں چھپی ہوئی ہے، اگر 9 مئی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں۔ 28 سالہ جدوجہد میں کبھی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی کروا کر ہماری جماعت کو ختم کر دیں۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں، جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ آخر میں عمران خان کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں بارش اور سیلاب کے بعد لینڈ سلائڈنگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باعث پہاڑ سے مٹی کا ایک بڑا تودہ دیہات پر گر گیا۔ پورا گاؤں لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلے میں تباہ ہو گیا۔ مٹی کے تودے تلے درجنوں گھر دب گئے۔ امدادی کاموں کے دوران ملبے سے 43 باڈیز نکالی جا چکی ہیں، جبکہ اب بھی ملبے میں 100 کے قریب افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ مٹی کے تودے میں گاڑیاں اور مویشی بھی دب گئے، جبکہ دریائے چلیار کے سیلابی ریلے میں بھی بہت سی گاڑیاں اور افراد کے بہہ جانے کی اطلاعات ہیں۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر ایک پل بھی ٹوٹ گیا۔ پل کے ٹوٹ جانے سے متاثرہ علاقوں میں جانے والی ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عارضی پل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امدادی کاموں کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ سینکڑوں افراد تاحال متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوہاٹ میں بارش کا پانی گھر میں داخل ہونے سے پورا خاندان ڈوب گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد مارے گئے ہیں۔ کوہاٹ کے علاقہ درہ آدم خیر اولڈ بادیب خیل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بارش کا پانی گھر کے تہہ خانے میں داخل ہو گیا۔ ریسکیو 11-22 کے مطابق گھر کے تہہ خانے میں موجود ایک ہی خاندان کے افراد سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 11 افراد کو نکال کر ہاسپٹل منتقل کیا۔ ابتدائی طور پر ایک بچی لاپتہ تھی، تاہم بعد میں اسے بھی تلاش کر لیا گیا۔ افسوسناک واقعہ میں مرنے والوں افراد کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے، جن میں خواتین بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو 11-22 کے مطابق امجد نامی شخص کے گھر کے تہہ خانے میں بارش کا پانی داخل ہوا اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے گھر کے تمام افراد پھنس گئے، جن میں 3 خواتین اور 6 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 11 افراد شامل تھے۔ مسلسل بارش کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور صوابی کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی ان کی تقریر کے دوران کبھی ایوان میں نہیں آئیں گے۔ راہل گاندھی بجٹ پر بات کرتے ہوئے حلوہ تقریب کی تصویر دکھا رہے تھے۔ تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی افسر قبائلی یا دلت طبقے سے نہیں ہے۔ تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ اس میں کوئی آفیسر قبائلی یا دلت طبقے سے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا حلوہ تقسیم ہو رہا ہے اور وہاں کوئی قبائلی یا دلت موجود نہیں ہے۔ راہل گاندھی اس بیان کے ذریعے ذات پات کی مردم شماری کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران راہل گاندھی نے کہا کہ ذات پات کی مردم شماری سے ملک بدل جائے گا۔ فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو کورٹ مارشل کر کے انہیں سزا سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے، جس کے تحت 26 جولائی 2024 کو ان کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جاسوسی، ریاست کی سلامتی اور مفادات کے منافی اقدامات پر سابق میجر ریٹائر عادل فاروق راجہ اور سابق کپتان ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو بھی فوجی جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بغاوت پر اکسانے اور سرکاری راز ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی کے الزامات میں سزا سنائی گئی تھی۔ انہیں بالترتیب 14 اور 12 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی۔ دونوں افراد کے رینک بھی 21 نومبر 2023 سے ضبط کر لیے گئے تھے۔
ملک سے باہر موجود چند عناصر پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دوستوں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے جھوٹ پھیلانے میں ملوث رہتے ہیں۔ اسی سازشی اور انتشاری ٹولے کا ایک اور اہم کارندہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ عناصر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو ملکی اداروں کے خلاف اکسانے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے مجرم ہیں۔ یہ کردار خود ساختہ اور من گڑت جھوٹ پھیلا کر پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ ان عناصر کے ساتھ ساتھ اکبر حسین نامی یہ بھگوڑا بھی اس گروہ کا اہم رکن ہے جس نے 9 مئی واقعات کے دوران عوام کو انتشار اور شرپسندی پر اکساتے ہوئے ملک دشمنی کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ اکبر حسین بیرون ملک بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف مسلسل جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ ماضی میں وہ خود بھی اسی فوج کا حصہ رہ چکا ہے۔ یہ شخص پاک فوج کا نام استعمال کرتے ہوئے فارن فنڈنگ بھی حاصل کرتا رہا ہے۔ یہ بھگوڑے دوستوں شر پسند ملک دشمنی میں اس حد تک گر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈوں کو بھی شیئر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے بشرا بی بی کو GHQ حملہ سمیت 9 مئی کے 11 کیسز میں ملزم نامزد کرتے ہوئے ان کے خلاف ضلع راولپنڈی میں درج 11 مقدمات کی تفصیلات ہائی کورٹ میں دوستوں پیش کر دی۔ CPO راولپنڈی نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروائی۔ بشرا بی بی کو آرمی میوزیم GHQ گیٹ 4 حملہ کے صدر کینٹ میں حساس عسکری عمارت جلانے، مری روڈ پر حساس ادارے کے دفتر پر حملے، مختلف علاقوں میں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، تھانہ RA بازار، سول لائن، نیو ٹاؤن، CT وارث خان، ٹیکسلا تھانہ کیسوں میں نامزد کیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت ان مقدمات میں بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی جانے کا امکان ہے اور تمام تھانوں کے تفتیشی افسران جلد انہیں شامل تفتیش کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ لگتا ہے دوستوں بشرا بی بی پھنس چکی ہے۔ پیرس اولمپکس میں بھارت کو اب تک واحد میڈل جتوانے والی مانو بھاکر کے کوچ جسپال رانا 3 سالوں سے تنخواہ سے محروم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ میڈل جتوانے والی مانو بھاکر کے کوچ جسپال رانا نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ ایونٹس کے بعد وطن واپس لوٹ کر نوکری تلاش کروں گا اور نئے سرے سے آغاز کروں گا۔ مجھے نوکری کی تلاش ہے اور 3 سالوں سے تنخواہ نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد مجھے ویلن بنا دیا گیا۔ جسپال رانا کا کہنا تھا کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن آف انڈیا یا کسی دوسرے ادارے نے مجھے 3 سال سے تنخواہ نہیں دی، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ مانو بھاکر نے میڈل جیتا ہے۔ اب میں بھارت واپس جا کر جاب تلاش کروں گا اور نئے سرے سے آغاز کروں گا۔ مشرقی سوڈان کے علاقے کسنا میں سینکڑوں سال قبل مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہزاروں مقبروں میں کہکشانی جھرمٹوں جیسی پر اسرار ترتیب کا انکشاف ہوا ہے، لیکن سائنسدان نہیں جانتے کہ آخر یہ مقبرے اس ترتیب سے کیوں بنائے گئے تھے۔ 10,000 سے زیادہ کی تعداد میں یہ چھوٹے بڑے مقبرے کم از کم 500 سال پرانے ہیں، جو کسنا میں ایک بہت وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ان ہزاروں مقبروں میں بظاہر کوئی ترتیب نہیں، لیکن اٹلی کی نیپولی یونیورسٹی میں افریقہ اور بحیرہ روم کے آثار قدیمہ کے ایک ماہر اثری فانوں کو چند سال پہلے شبہ ہوا کہ شاید اس بے ترتیبی میں بھی کوئی ترتیب ہے۔ زمین پر نظر رکھنے والے طاقتور مصنوعی سیارچوں سے لی گئی تفصیلی تصویروں کی مدد سے انہوں نے اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے مقبروں کا مجموعی نقشہ مرتب کیا، جس میں ہر نقطہ ایک مقبرے کو ظاہر کرتا تھا۔ یہیں سے ان مقبروں میں ترتیب کی جھلکیاں نمایاں ہونے لگی۔ اپنے برطانوی اور سوڈانی تحقیق کار ساتھیوں کی مدد سے انہوں نے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جسے نیمین اسکواڈ کلسٹر پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک یہ ٹیکنیک صرف ستاروں اور کہکشاؤں کے جھرمٹوں میں ترتیب کا پتہ لگانے میں ہی استعمال ہوتی رہی ہے۔
یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسے آثار قدیمہ کے شعبے میں آزمایا گیا نیمین اسکواڈ کلسٹر پروسیس استعمال کرنے پر ہونے والا انکشاف خود ان ماہرین کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ تمام مقبروں کی ترتیب کہکشانی جھرمٹوں جیسی تھی، یعنی درمیان والے مقبروں کا ایک جھرمٹ اور اس کے گرد پھیلے ہوئے مقبروں کے مزید جھرمٹ جنہیں بعد کے زمانوں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ درمیان والے مقبرے غالباً زیادہ اہم اور مقدس ہستیوں کے ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے چھوٹے مقبرے ان ہستیوں سے عقیدت رکھنے والوں کے ہیں۔ اس طرح یہ ترتیب بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے کسی کہکشاں میں ستاروں کے جھرمٹوں کی یا پھر کہکشاؤں کے جھرمٹوں میں ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود ماہرین نہیں یہ جان پائے کہ آخر یہ مقبرے اس پراسرار کائناتی ترتیب ہی میں کیوں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ تحقیق دوستو ریسرچ جرنل PLOS-1 کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ برطانیہ میں ایک آدمی کو عقاب کا پیچھا کرتے ہوئے ایسا خزانہ مل گیا کہ آن کی آن میں کروڑ پتی بن گیا۔ آدمی کھیتوں میں ایک عقاب کا پیچھا کر رہا تھا کہ اسے اتفاقاً ایک 2000 سال قدیم سونے کا سکہ نظر آ گیا۔ 6 گھنٹے کی تلاش میں اس آدمی کو اس جگہ سے مجموعی طور پر 1300 سونے کے سکے مل گئے، جن کی مجموعی مالیت 8,45,000 پاؤنڈ تقریباً 18 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سکے 2000 سال قدیم ہے اور ایک برطانوی قبیلے کی ملکہ بودیکا کی ملکیت ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملکہ بودیکا رومی سلطنت کے خلاف لڑائی لڑ رہی تھی۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے ایک سکے کی قیمت 650 پاؤنڈ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔